ہیں جو ہمارا اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ کے مقاصد سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تو اپنی جگہ پر ہم قائم ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے، دیکھیے جو ایک حقیقت ہے اس کو ہمیں بالکل پبلک کے سامنے واضح رکھنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کے گھر پر جو کمیٹی مختلف پارٹیوں کی بیٹھی اور انہوں نے کچھ چیزیں تقسیم کی کہ جیسے چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جمعیت علماء اسلام سے ہو، اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہ مسلم لیگ سے ہو۔ تو یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی چیئرمین کی الیکشن ہار جائے تو پھر ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن کا منصب تفویض کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں جو طے ہوا ہے اس کے مطابق جو ہم چلیں گے تو باہمی اعتماد برقرار رہے گا۔ باقی یہ کہ آپ نے 26 مارچ کی بات کی ہے، تو یقیناً فوری طور پر تو اب 26 مارچ کا لانگ مارچ تو ملتوی ہوا ہے، لیکن 26 مارچ کو جب نیب کے سامنے مریم نواز کی پیشی ہوگی تو اس میں اپوزیشن جماعتوں کے ورکرز بڑی تعداد میں جائیں گے۔ تو یہ بھی یہاں پر مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھرپور طور پر ہمارے اپنی جماعت کے ورکر بھی جائیں۔ جی، یہ وکالت بھی اس کے حوالے کی گئی ہے کہ اگر کسی ادارے کے خلاف بات ہو تو پھر اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں نیب جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو نیب کے حوالے سے وہ جو ہمارا الزام ہے اس کے اوپر، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا پورا رویہ، اس کا پورا کردار۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بطور پریزیڈنٹ آپ پی ڈی ایم بہت اچھی بات کی، کوئی بھی ایسی اختلافی بات کو آپ ہوا نہیں دے رہے۔ لیکن سر میں ایک جو آپ کے سامنے نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک تیسری بہت شدت سے لہر آئی ہے کرونا، اس میں پاکستان بلکہ ابھی علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ آپ رمضان المبارک میں ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو سر آپ کے بہت فالوور ہیں، آپ اس حوالے سے حکومت کے ہٹ کے عوام کے لیے آپ کا کوئی ایسا میسج یا کوئی ایسی چیز، ایسے ہی جلسے بھی ہو رہے ہیں، میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، تو ایس او پیز کے حوالے سے آپ نے کبھی اس شدت کو محسوس نہیں کیا، یا اس سے آپ اپنا کوئی پیغام یا رد عمل دینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جب پچھلے سال بھی یہی رمضان سے جب آیا تو کورونا بھی اسی وقت آیا۔ جی، اور اس وقت بھی پرابلم جو ہے وہ نہ بازاروں کا تھا نہ منڈیوں کا تھا، پرابلم مسجد کا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بالکل جس طرح ہمارے ڈاکٹرز ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اور میں ایک گزارش، دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے 1 روپے کی ویکسین بھی پاکستان درآمد نہیں، 1 روپے کی۔ اور کورونا ویکسین تو دور کی بات ہے، نمونیا اور کھانسی کی دوائیاں بھی ہم نے ابھی تک درآمد نہیں کی پاکستان، کبھی بھی نہیں۔ جو کچھ ہمیں ویکسین ملا ہے اس وقت وہ سب چائنا کی عطیہ ہے۔ تو وہ عطیہ تو پاکستان کے چند لوگوں میں تقسیم ہوگا، ایک ایلیٹ کلاس میں تقسیم ہوگا، بیوروکریسی میں تقسیم ہوگا۔ تو ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی نہیں مل رہا ہے جو براہ راست اس